تعلیم آپ کی؟ تعلیم میں DHMS کیا ہوا اور MD خیبر میڈیکل کالج سے کیا ہوا جی۔ ماشاءاللہ، کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ خاندانی بس؟ یہ بیسیکلی میں نے جی ایسے ہے کہ پہلے FSC پری میڈیکل کیا، اس کے بعد میں ناٹکو کارپوریشن میں آفیسر چلا گیا۔ راول پنڈی سے لے کے گلگت تک یہ ایریا میں ناٹکو کارپوریشن آفیسر تھا۔ ایک دن میرے 2-3 سال کے بعد ذہن میں بات آئی، میں نے کہ یار میں تو جو میڈیکل شعبہ ہے یہ بڑا اچھا شعبہ ہے، تو مجھے اس میں جانا چاہیے۔ پھر میں وہاں سے ریزائن دیا، ریزائن دے کے جناب میں نے کسار میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ ایڈمیشن لے کے تو میں نے 4 سال صحیح لگن سے جس کو کہتے ہیں پڑھا۔ ایکچوئل میں نے اس لیے یہ پڑھا کہ میری والدہ جو تھے، میں پہلے MT کیا ہوا تھا خیبر میڈیکل کالج سے، تو میری والدہ ان کو ہیپاٹائٹس C تھا، لیور سروسس ہو گئی تھی، پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا۔ شفا انٹرنیشنل میں سن 2001 کی بات ہے، کوئی تقریباً 7 لاکھ روپیہ میں نے لگایا اور میری والدہ تڑپتے تڑپتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہاں سے میں نے عہد کیا یار مجھے ہومیوپیتھی، کاش میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوتا تو میری والدہ کی یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایڈمیشن لیا اور 4 سال ریگولر میں نے تعلیم حاصل کی FSC پری میڈیکل کے بعد، اور اس کے بعد میں نے اپنے پریکٹس سٹارٹ کی ہومیو میں، اور جب پریکٹس سٹارٹ کی تو مجھے بڑا اس میں سکون ہوا۔ انجائنا پیکٹورس ان کا بیسک ڈائگنوز ڈکلیئر ہوا تھا، میں نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا BP اور ہارٹ کا مسئلہ بھی، وہ پیشنٹ ابھی تک اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔ یہ میرا پہلا کیس تھا، اور اس کے بعد مجھے اس میں مزید جو ہے نا مجھے اس میں جنون اور پڑھائی کا بڑا، میں ہر چیز کو بڑا ڈیپلی دیکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد بیماری کو ڈکلیئر کرنا، تشخیص کرنا، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی، اور میرے رب کے فضل سے میرے پاس ابھی جو تقریباً زیادہ تر فائل کیسز ہیں جی۔ کوئی بیچارہ گلگت سے آ رہا ہے، کوئی اسکردو سے آ رہا ہے، کوئی باغ سے آ رہا ہے کشمیر سے، کوئی راولہ کوٹ سے آ رہا ہے، تو اس طرح کے کیسز دور دور سے آتے ہیں اور اللہ پاک کسی کو بھی محروم نہیں بھیجتے۔ اور اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹڈ جو کیس ہے وہ بیسیکلی ایزوسپرمیا، ایزوسپرمیا اور فیمیل ہارمون ڈسٹرب، اور اسپیشلی وہ اووری سسٹ بن جاتی ہیں۔ اس میں ایلوپیتھی میں بیچارے باغ، ادھر باغ ادھر باغ، برے حالات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز میرے زیادہ چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بے شمار سینکڑوں کیسز، کسی کا 7 سال شادی کو ہو گئے تھے، کسی کے 10 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، تو اللہ نے جو بھی آیا اس کو اولاد نوازی ہے، اور اس نظریے سے لوگ بڑے خوش ہیں۔ اور بیسیکلی میں پہلے تو 25 سال صدقہ آباد میں بیٹھا ہوں، ابھی مجھے 3 سال ہوئے ادھر شفٹ ہوئے۔ مکان میری رہائش جو ہے برما ٹاؤن میں ہے، اور یہ بیسک پہلے اب سیاسی سماجی والے سے میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا کہ یہ پہلے ابھی تو 4 UC ہیں، پہلے 1 UC ہوتی تھی UC 18، تو اس میں جب الیکشن ہوئے تو مجھے انہوں نے کور کمیٹی کا چیئرمین بنایا، وہ ابھی تک میں قائم دائم ہوں 17-18 سال سے۔ پھر میں نے جو سماجی سیاسی کام ہیں ان میں بھی میں نے انٹرسٹ لیا، علاقے کے ترقیاتی نظام ہے، گیس ہے، بجلی ہے، گلیاں، سیوریج، یہ جو صنم چوک سے پلی ٹچ کر رہی ہے مدینہ ٹاؤن کو، یہ پلی میں 3 مہینے پاس بیٹھ کے یہ بنوائی۔ اس کے علاوہ کوٹنگ تار بجلی کے حوالے سے اللہ کا فضل ہے، ہمارے ساتھ یہاں کے جو چیئرمین ہیں راجہ امجد صاحب، وہ بھی بھائیوں کی طرح اٹیچ رہے، اور انہوں نے بھی بڑی سٹرگل کی اس علاقے کے لیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کہ یہ مدینہ ٹاؤن ماڈرن ولیج انشاءاللہ یہ کمپلیٹ بننے والا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں شعور ہے، اویئرنیس ہے ہومیوپیتھ کے علاج؟ دیکھو جی، میرے پاس تو بیسک جو کیسز ہیں، زیادہ فائل کیسز ہیں، وہ تو سب میرے باہر کے پیشنٹ ہیں، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی سوات سے آ رہا ہے، کوئی پہلے بھی میں نے عرض کی۔ تو ایلوپیتھی کورس کیا آپ نے؟ اچھا، ایلوپیتھی میں نے میڈیکل ٹیکنیشین کیا تھا MT جس کو کہتے ہیں خیبر سے، تو میری جو پریکٹس ہے بیسک وہ ہومیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں فائل کیسز دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس میں 110% اپنے اس پروفیشن سے مجھے امید ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو پیشنٹ بھی میرا آتا ہے اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہو کے جاتا ہے۔ کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہومیوپیتھی شعبے کو کوئی تعاون نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نظر نہیں آئی ہے، حالانکہ ایسے لا علاج کیسز
جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور بڑی سے بڑی بیماری اگر ان کی اللہ پاک کینسر تک ان کو شفا دیتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کو بھی اس شعبے سے ہومیوپیتھی سے انٹرسٹ لینا چاہیے، اور ڈاکٹر کے لیے کوئی سرکاری ہاسپٹل کے اندر کوئی جاب ہونی چاہیے، یا علیحدہ کوئی ہومیوپیتھی سیٹ اپ کوئی ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں یہ ڈاکٹر کے لیے سرکاری طور پہ بھی جاب ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں تھیوری تو ہومیو ایلوپیتھی دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس میں جا کے یہ 2 وے بن جاتے ہیں۔ تو اب ہماری جو میڈیسن ہے یہ بہت لینتھی سسٹم ہے، کیونکہ ہم نے پیشنٹ کی پوری ہسٹری لینی ہے، فیملی ہسٹری لینی ہے، اور اس میں بڑا محنت والا کام ہے، اور وہ لینے کے بعد جب ہم پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، ڈکلیئر کر کے جب پیشنٹ کی ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایلوپیتھی میں حالانکہ اتنی محنت درکار نہیں ہے، تھیوری حالانکہ دونوں کی سیم ہے۔ اب اس میں بھی ایف ایس سی پری میڈیکل مسٹ ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، دیکھو مسٹ ہوا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل، تو ان کو ڈپلومہ نہیں ہے، ڈی ایچ ایم ایس نہیں ہونا چاہیے، بی ایچ ایم ایس کی ڈگری دینی چاہیے، ٹھیک ہے، جو بیچلر ڈگری ہونی چاہیے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے لیے۔ تو اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے لیے کچھ یا تو سرکاری جو ایلوپیتھی ہاسپٹل ہے اس کے اندر ہی کوئی ویکینسیز ہونی چاہیے، یا علیحدہ سے ایک ہاسپٹل، کیونکہ پڑھے لکھے بشعور لوگ اس ٹائم ہومیوپیتھی کو بہت لائک کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس میں سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، ایلوپیتھی سے مایوس ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ آ کے یہ کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تھروٹ سور تھا تو ہم نے میڈیسن لی تو مجھے جناب میرا ایچ پیلوری پازیٹیو ہو گیا، مجھے میدے کا السر بن گیا، اور ڈاکٹر صاحب مجھے نیفرائٹس ہو گیا، میرے کڈنی کے اندر انفیکشن بن گیا، ٹھیک ہے، مجھے لیور کا ایشو ہو گیا، میرے ایل ٹی ریز ہو گئے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ لہٰذا جو ایلوپیتھی نے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ اس کو بھی کلیئر کریں۔ اور یہ ہمارا برما ٹاؤن ہے، یہ مدینہ ٹاؤن ہے، کھانا ہے، وہاں پہ پنجاب والے ایریے میں تو پی ایچ سی نے اچھا کنٹرول کیا ہے کہ جو کوائکس تھے عطائی ڈاکٹر ان کو انہوں نے بگایا، کلینک سیل کیے، اور بڑا اچھا ورک کیا پی ایچ سی والوں نے۔ یہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹی ہماری ابھی تک، حالانکہ میں خود رجسٹر ہوں ریگولیٹری اتھارٹی سے، ابھی تک کوئی کوئک ایکشن نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ میں نے یہ دیکھا جی کہ یقین کر لیں کہ ہمارے ایسے ایریے ہیں انڈر میٹرک لوگ پریکٹس کر رہے ہیں جناب، دڑا دڑ ڈرپ پہ ڈرپ لگائی جا رہے ہیں، ٹیکے لگائی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی یہ ظلم ہے، ایک بندہ 18 سال پڑھ کے ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے یا ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہے، 18 سال پڑھ کے ڈگری لیتا ہے، اس کو یہ چیز الاؤ ہونے چاہیے کہ وہ پراپرلی اپنی پریکٹس کریں۔ اور جو بندہ دیکھیں کہ میٹرک بھی نہیں ہے اور وہ 2-4 مہینے کسی ڈاکٹر کے پاس سیکھ کے اپنا کلینک بنا لے، تو لوگوں کو جناب لوٹے جائے ڈرپ پہ ڈرپ، جس کا بی پی آئی ہے اس کو بھی ڈرپ لگ رہی ہے، لو والے کو بھی لگ رہی ہے، نارمل والے کو بھی ڈرپیں لگ رہی ہیں، تو یہ صرف کمائی کے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میری ریگولیٹری اتھارٹی سے، گورنمنٹ سے، خاص کر میں اپنے ایریے کا یہ بات کر رہا ہوں، کھانا پل ہو گیا، یہ غوریاں ہوگی ساری، گارڈن ہے، غوری وی آئی پی ہے، ترلائی ہے، ترامڑی ہے، مدینہ ٹاؤن ہے، برما ٹاؤن ہے، اس پورے علاقے میں جو عطائی ڈاکٹرز کی بلمار ہے۔ اور میری گورنمنٹ سے، ریگولیٹری اتھارٹی سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے وزٹ کریں، اور جو لوگ ڈگری ہولڈر ہیں ان کو یہ چیز الاؤ کی جائے، اور جو نان کوالیفائڈ انڈر میٹرک لوگ ہیں کائنڈلی ان سے انسانی جانوں کو بچایا جائے۔